اسلام آباد کے شہر پر رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور وہ تینوں باتیں کرتے اپنے دھیان گاڑی میں بیٹھے تھے۔ گاڑی شاویز چلا رہا تھا، ذوحان اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا جبکہ شہروز پچھلی سیٹ پر تھا۔ جب اچانک ان کی گاڑی کے سامنے کالی چادر میں کوئی لڑکی سڑک کے درمیان میں آ گئی۔ شاویز نے بریک لگانی چاہی مگر برا ہوا، وہ اتنی اچانک آئی کہ بریک لگاتے لگاتے وہ گاڑی سے ہٹ ہو چکی تھی۔ چڑکی آواز کے ساتھ ہی ٹائر چرچرائے اور سڑک پر رکے اور اندر بیٹھے تینوں نفوس کو جھٹکا لگا۔ اندھے ہو کیا دکھائی نہیں دیتا؟ اتنی تیز گاڑی کیوں چلا رہے تھے؟ ذوحان تو وہیں پہ شروع ہو چکا تھا۔ اچھا بھائی صبر تو کریں، دیکھنے تو دیں کہ سامنے والی کو کتنی چوٹ لگی ہے۔ شہروز نے اپنے بھائی کو کول ڈاؤن کرنا چاہا اور پھر وہ تینوں ایک ساتھ گاڑی سے باہر نکلے۔ ان کی گاڑی کے بالکل سامنے وہ لڑکی بے ہوش پڑی تھی۔ شاویز نے آگے بڑھتے اسے اٹھا کر سیدھا کیا تو وہ بے ہوش تھی، سارے بال اس کے چہرے کے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے نرمی سے لڑکی کے بال چہرے سے سائڈ پر کیے تو اسے اندازہ ہوا کہ لڑکی کی عمر بہت ہی کم تھی، وہ مشکل 20 سال کی تھی اور بے حد خوبصورت تھی، مگر اس کے چہرے پر تو کوئی چوٹ کے نشان نہیں تھے۔ اس نے اسی بے بسی سے ذوحان کو دیکھا، کہیں چوٹ تو نہیں لگی، پھر بھی بے ہوش ہو گئی ہے۔ خدا جانے کیا ہوا، مجھے لگتا ہے ہمیں اسے ہسپتال لے کر چلنا چاہیے۔ ذوحان نے بس اس بات میں سر ہلایا، گاڑی میں بٹھاؤ اور چلو ہاسپٹل۔ شہروز اور شاویز نے اسے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا، جبکہ اس بار ذوحان نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ تینوں ہاسپٹل میں موجود تھے اور اندر پرائیویٹ روم میں وہ لڑکی ایڈمٹ تھی اور اب ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہی تھی اور وہ تینوں باہر چکر کاٹ رہے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئی تو شاویز ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر وہ کیسی ہیں؟ اب وہ نام تو نہیں جانتا تھا، اسی لیے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہے، کیا پکارے۔ آپ کا کیا رشتہ ہے ان سے؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے شاویز سے پوچھا۔ شاویز نے ذوحان کو دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ وہ میری بہن ہے۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ اب وہ کیا جواب دیتا، اسی لیے اس نے بہن بنا لیا، جبکہ شہروز نے بے حد حیرت سے شاویز کو دیکھا۔ بظاہر تو ان کو کوئی چوٹ نہیں آئی اور نہ ہی وہ چوٹ کی وجہ سے بے ہوش ہیں، لیکن وہ کافی ویک ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے 2 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا پیا، اس وجہ سے کمزوری کے باعث بے ہوشی ہوئی ہے۔ ان کو میڈیسن دی ہے، ڈرپ لگئی ہے، کچھ دیر میں ڈرپ ختم ہو جائے گی، وہ ہوش میں آئیں گی تو پھر انہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ کم سے کم بھی انہیں 1 ہفتہ بیڈ ریسٹ کروائیں اور نرم غذا دیں بس۔ ڈاکٹر سنجیدگی سے ہدایات کرتی راہداری میں آگے بڑھ گئی اور شہروز اٹھ کر شاویز کے پاس آیا۔ کیا ضرورت تھی آپ کو یہ کہنے کی کہ بہن ہے ہماری؟ کہاں سے بہن آ گئی؟ وہ جو بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، دونوں کا لاڈلا تھا، اس سے کہاں برداشت ہو رہا تھا کہ اب اس کا بھائی اس کی محبت میں کوئی حصہ دار لے آیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے یار، تم نے دیکھا نہیں اس بیچاری کی حالت کو؟ اگر ہماری کوئی بہن ہوتی تو بالکل اس کے جیسی ہی ہوتی، اسی لیے میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ ہماری بہن ہے۔ کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ اس نے ذوحان کو دیکھا۔ یہ بہن چارہ تم دونوں کو ہی مبارک ہو، مجھے تو اس سے دور ہی رکھو۔ وہ سنجیدگی سے حکم سناتا ہوا اندر کمرے میں جا رہا تھا۔ شاویز اور شہروز کی نگاہیں ٹکرائیں اور دونوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ اندر داخل ہوا تو کچھ دیر بعد ہی لڑکی کو ہوش آ گیا۔ وہ اس کے پاس اسٹول پر آ کر بیٹھا۔ وہ حیرت سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ سنجیدہ اور بھاری آواز پر اس نے چہرہ موڑے ذوحان کو دیکھا اور بے حد حیران ہوئی۔ 28 سے 30 سالہ خوبصورت نقوش کا مالک، کثرتی وجود، 6 فٹ سے نکلتا قد اور ماتھے پر بکھرے کالے بال، ہلکی بیئرڈ اور تیکھے نقوش اور اس کی ہیزل آنکھیں۔ بلا شبہ وہ بہترین اور حسین مرد تھا۔ شاید اس نے ایسا خوبصورت مرد اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیرانی اور بے یقین نگاہوں سے ذوحان کو دیکھ رہی تھی۔ تم سے بات کر رہا ہوں مس، کیا نام ہے تمہارا؟ ذوحان کے چہرے پر مسکراہٹ تو کیا نرمی تک کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پھر سختی سے پوچھا تو گڑبڑا گئی۔ وہ میرا نام، وہ اٹک رہی تھی، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ کرنے کے لیے نہیں پوچھا میں نے، نام پوچھا ہے۔ کیا ہے تمہارا نام؟ سیدھے طریقے سے بتاؤ۔ اسے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ ابرش، وہ اٹکتی سانسوں کے ساتھ بول سکی۔ اپنے گھر والوں کا پتہ یا فون نمبر دو تاکہ انہیں کال کریں، یہاں بلا سکیں۔ تمہاری وجہ سے ہمارے پورے 2 گھنٹے ضائع ہو گئے، اور آئندہ سے روڈ کراس کرنا ہو تو احتیاط سے کراس کرنا۔ خبردار اگر دوبارہ میری گاڑی کے سامنے آئی تو۔ وہ اتنی سختی سے بات کر رہا تھا کہ ابرش نے چند لمحوں میں ہی اندازہ لگا لیا
کہ وہ کافی سخت انسان ہے اور شاید اسے لڑکیوں سے نرمی سے بات کرنے کی عادت نہیں تھی۔ وہ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ وہ آنکھیں نیچے بڑبڑائی۔ سوہان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ ہر انسان کا گھر ہوتا ہے۔ اسے اس لڑکی پر شدید کوفت ہو رہی تھی۔ مگر میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اس نے آنکھیں کھولے زوہان کو دیکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زوہان کی نگاہ اس کے چہرے پر ٹھہر سی گئی۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی۔ سفید ملائی جیسا دودھیا چہرہ، اس کے چہرے کے بھورے بال جو اس کے شانوں تک بکھرے ہوئے تھے، اس کی کانچ جیسی گرے آنکھیں، اور چند پل وہ اسے دیکھتا رہا، پھر جلدی سے چہرہ موڑ گیا۔ اچھا، اپنا گھر نہیں ہے تو اس شہر میں کوئی رشتہ دار تو ہوگا، اس کا بتا دو، میں تمہیں وہاں چھوڑ دوں۔ اس کے لہجے میں اب پہلے سے کچھ سختی کم ہوئی۔ ابرش کا دل چاہا وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ میرا اس شہر میں بھی کوئی نہیں، میرا تو اس دنیا میں بھی کوئی نہیں ہے۔ اب اس کی باتیں زوہان کا دماغ گھمانے لگی تھیں۔ کیسی عجیب لڑکی ہو، سیدھے طریقے سے بتاؤ ورنہ میں پولیس کو فون کروں گا اور پھر تمہیں ان کے حوالے کر دوں گا، پھر وہی تمہیں ہینڈل کریں گے۔ اسے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ نہیں پلیز، آپ مجھے پولیس کے حوالے مت کیجیے گا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا اس دنیا میں بھی کوئی نہیں ہے۔ کچھ برے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے تھے، اسی لیے میں بس بھاگ رہی تھی۔ جب سڑک پر آپ سے ٹکرا گئی، میری فیملی میں کوئی نہیں ہے، میرے والدین کی موت ہو چکی ہے۔ آپ پلیز مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ دیں، مگر پولیس کے حوالے مت کیجیے گا۔ وہ اچانک ہی اپنی نقاہت زدہ ہاتھ اس کے سامنے جوڑ چکی تھی اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا جھڑنا بہہ چکا تھا، جس سے ایک دم زوہان کو اپنے سخت لہجے کا احساس ہوا، اور اس کے ساتھ یہ بھی احساس ہوا کہ وہ اگر کسی سے سختی سے بات کرتا ہے تو بھی یہ لڑکی کسی بھی صورت سختی سے بات کیے جانے کے قابل نہیں تھی۔ شاید وہ کچھ زیادہ ہی سخت ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور ابرش بھیگی آنکھوں کے ساتھ بند دروازے کو گھورتی رہ گئی۔ وہ باہر آیا اور اب بے بسی سے ہاسپٹل کے کوریڈور میں چکر کاٹ رہا تھا۔ کیا ہوا بھائی، کچھ بتایا لڑکی نے؟ شاویز نے نرمی سے پوچھا۔ زوہان نے نفی میں سر ہلایا۔ کہہ رہی ہے کہ اس کے والدین کی موت ہو چکی ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور کچھ لوگ اس کا پیچھا کر رہے تھے، اسے نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اسی لیے وہ جہاں رہتی تھی وہاں سے بھاگ گئی اور چاہتی ہے کہ ہم اسے دارالامان چھوڑیں مگر پولیس کے حوالے نہ کریں۔ زوہان شدید پریشان تھا۔ ہاں تو اچھی بات ہے نا، کر دیں اسے پولیس کے حوالے، ہماری جان چھوٹے۔ شہروز منمنایا۔ شہروز؟ شاویز نے اسے گھورا۔ کیا ہے بھائی؟ وہ برے برے منہ بنانے لگا۔ ہم اسے کسی بھی دارالامان میں نہیں چھوڑ سکتے، وہاں کے حالات کیسے ہیں یہ ہم اچھے سے جانتے ہیں۔ ایک کام کریں بھائی، ہم اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ شاویز کی بات پر دونوں نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ ہمارے گھر میں کوئی عورت نہیں، ہم 3 بھائی اکیلے رہتے ہیں، تو ہم اس طرح ایک لڑکی کو کیسے اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں؟ امپاسبل، ایسا نہیں ہو سکتا۔ زوہان تو فوراً ہتے سے ہی اکڑ گیا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں بھائی، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ہم 3 مرد خدا نخواستہ بہت ہی برے ہیں، یا پھر ہمارے ساتھ رہتی کوئی عورت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اور فرض کریں اگر ہماری کوئی بہن ہوتی تو کیا تب بھی ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دیتے؟ نہیں، ہم تو 3 مرد ہیں، ہم تو اپنے گھر کی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہمارے گھر میں تو کوئی اور عورت ہے ہی نہیں۔ فرض کریں اگر ہماری کوئی بہن ہوتی تو کیا ہم اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے؟ اتنی پیاری تو ہے گڑیا جیسی، ہم اسے اپنی بہن بنا کر گھر لے جاتے ہیں۔ ویسے بھی جب تک اس کے لیے کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ملتا ہم اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا آپ نے ہماری تربیت ایسی کی ہے کہ ہم ایک لڑکی کو بھی، ایسی لڑکی جو بے سہارا ہے، اسے ایسے ہاسپٹل میں چھوڑ دیں؟ جبکہ اس کے مستقل ٹھکانے کا انتظام ہو جائے گا تو ہم اسے وہاں پر شفٹ کر دیں گے۔ فی الحال کے لیے بہتر ہے کہ ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں، اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے وہ ہمارے ساتھ زیادہ محفوظ رہے گی۔ اس سنجیدگی سے زوہان کو دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ ادا کر رہا تھا۔ زوہان نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ تم پھر لے آنا اسے، میں تو چلا گھر، اس کا مزید کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ یہاں ہاسپٹل میں اپنا وقت برباد کرتا۔ رکیں بھائی، میں بھی آپ کے ساتھ آ رہا ہوں۔ شہروز نے زوہان کو آواز دی اور وہ بھی اس کے پیچھے ہاسپٹل سے باہر بھاگا۔ شاویز نے نفی میں سر ہلاتے گہری سانس لی اور پھر اسے پرائیویٹ کمرے میں داخل ہوا جہاں پر ابرش شفٹ تھی۔ وہ اندر آیا تو ابرش بھیگی آنکھیں اٹھائے چھت کو گھور رہی تھی۔ ہیلو گڑیا، کیسی ہو؟ اس نے بہت محبت سے پوچھا۔ ابرش نے چونک کر شاویز کی طرف دیکھا۔ 25-26 سالہ یہ بے حد دلکش اور خوبصورت مرد تھا جو کچھ دیر پہلے آیا۔ اس شخص کے مقابلے میں اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔
کیسی طبیعت ہے آپ؟ اس نے بہت نرمی سے پوچھا۔ اس کی آواز پر ابرش نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں شاویز شاہ ہوں، میں ہی گاڑی چلا رہا تھا جب آپ میری گاڑی سے ہٹ ہو گئیں۔ سوری، مجھے پتہ نہیں چلا، آپ ایک دم گاڑی کے سامنے آ گئی تھی۔ ابرش حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ کتنی نرمی سے بات کر رہا تھا، جبکہ پہلا مرد تو کافی غصے والا تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ کی غلطی نہیں ہے، غلطی میری ہے، میں آپ کی گاڑی کے سامنے آ گئی تھی۔ شاویز اس کے پاس اسٹول پر بیٹھ گیا۔ آپ کا نام کیا ہے گڑیا؟ وہ کتنے پیار سے اس سے بات کر رہا تھا اور اسے گڑیا بھی کہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ابرش کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگیں۔ ابرش، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ ابرش، آپ میرے لیے بالکل بہنوں کی طرح ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج سے مجھے اپنا بھائی سمجھو۔ آپ میرے ساتھ ہمارے گھر چلو، جب تک آپ کے رہنے کا کوئی بندوبست نہیں ہو جاتا تب تک آپ ہمارے گھر میں رہ سکتی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ابرش نے حیرت سے اسے دیکھا اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ شکریہ بھائی، مگر میں ایسے کیسے آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ اسے سمجھ نہ آئی وہ کیا کرے۔ ارے کیوں نہیں جا سکتی میرے ساتھ؟ بھائی کہا ہے نا ابھی آپ نے مجھے، تو بس اب میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کی حفاظت میری ذمہ داری۔ ڈاکٹر نے آپ کو ڈسچارج کر دیا ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس کے اتنے خلوص پر ابرش کو جیسے ڈھیروں سکون مل رہا تھا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اس کے ساتھ آہستگی سے چلتی ہوئی پارکنگ میں جا رہی تھی جب ابرش نے اسے مخاطب کیا۔ آپ کچھ بھی پوچھ لو گڑیا، اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے نرمی سے ابرش کی چادر سے کور سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور اسے بہن ہونے کا مان دیا۔ ابرش کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ کہاں کسی بھی شخص کی اتنی نرمی کی عادی تھی۔ اس کے لیے یہ احساس بہت عجیب تھا۔ وہ کون تھے جو پہلے میرے کمرے میں آئے اور مجھ سے میرے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ وہ غالباً زوہان کی بات کر رہی تھی۔ شاویز مسکرایا۔ وہ زوہان شاہ ہیں، میرے بڑے بھائی۔ آئی نو وہ غصے کے تھوڑے تیز ہیں، مگر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ سے غصے میں بات نہیں کریں گے۔ ہم 3 بھائی ہیں، ایک مجھ سے چھوٹا ہے شہروز، میں اور بھائی بزنس سنبھالتے ہیں۔ اپنا اور شہروز ابھی یونیورسٹی کے لاسٹ ایئر میں ہیں۔ اسے یہ سب بتاتے ہوئے اپنی گاڑی تک لایا اور اب اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا رہا تھا۔ پھر گھوم کر دوسری سیٹ پر آ کر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اچھا، اور کون ہے آپ کے گھر میں؟ ابرش نے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھا۔ بس ہم 3 بھائی ہی ہیں، شاویز نے مصروف سا گاڑی چلاتے بتایا۔ اور آپ کے والدین؟ ابرش نے اچانک سوال کیا۔ اس کے سوال پر شاویز کے ہاتھ رکے۔ اس نے چونک کر ابرش کو دیکھا، پھر اس کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ ہمارے والدین نہیں ہیں، چند سال پہلے ان کی کار حادثے میں موت ہو گئی تھی۔ تب سے زوہان بھائی نے ہی ہمیں والدین بن کر سنبھالا ہے، اور ہماری جان ہے وہ۔ بس غصے کے کچھ تیز ہیں اور اوپر سے وہ سخت لگتے ہیں، لیکن ان کا دل بہت نرم ہے۔ ابرش کو جیسے اس کے والدین کا سن کر دکھ لگا۔ اسی طرح ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ وہ شاہ ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ شاویز نے گاڑی پورچ میں پارک کی اور گاڑی سے اترا، پھر گھوم کر دوسری سیٹ تک آیا اور دروازہ کھولے ابرش کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ ابرش باہر آئی اور بے حد بے یقینی سے اتنا خوبصورت اور بہت بڑا بنگلہ دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کا گھر ہے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ بالکل، یہ آج سے آپ کا بھی گھر ہے، چلو اندر آ جاؤ گڑیا، مسکرا کر کہتا وہ اسے اپنے ساتھ لیے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی بہت خوبصورت اور بہت نفیس لاؤنج تھا۔ وہ بہت بڑا گھر نہیں تھا، نہ ہی بہت چھوٹا تھا، درمیانہ گھر تھا، مگر مہارت اور خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ کیونکہ ہم 3 بھائی ہی گھر میں رہتے ہیں، اسی لیے ہم نے کبھی بھی کسی بھی ملازمہ کو کام پر نہیں رکھا۔ ویسے تو ہم نے کبھی بھی کسی ملازم کو بھی کام پر نہیں رکھا، کیونکہ ہمیں عادت ہے ہم اپنا کام خود ہی کر لیتے ہیں، ناشتہ بنانا، کپڑے دھونا، ہر چیز۔ لیکن اب آپ آ چکی ہیں تو میں بھائی سے بات کروں گا اور ایک ملازمہ کا انتظام کر لیں گے۔ ابرش حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اسے جیسے یقین نہیں ہوا کہ کوئی اس کے لیے ملازمہ بھی رکھ سکتا ہے۔ ساری زندگی جس نے خود ملازمہ بن کر گزاری ہو، وہ کہاں ایک ملازمہ کے اوپر کام کر سکتی تھی؟ نہیں بھائی، اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سارے کام آتے ہیں، میں کر لیا کروں گی کام، اور ویسے بھی میرے لیے آپ کو کسی ملازمہ کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ ارے کیوں؟ تم کیوں گھر کے کام کرو گی؟ تمہیں بہن بنا کر لایا ہوں، ملازمہ تھوڑی بنا کر لایا ہوں۔ شاویز کو برا لگا۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا، لیکن میں اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے کام کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے ہی تو کہا کہ آج سے یہ میرا بھی گھر ہے، تو کیا میں اپنے گھر میں کام نہیں کر سکتی؟ اس کی بات پر شاویز کھل کر مسکرایا۔ اوکے،
जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, लेकिन अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने तुम्हें 15-20 दिन बेड रेस्ट का कहा है। चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। उसे साथ लिए नीचे वाले फ्लोर के कमरे में आया। दरवाज़ा खोला तो अब्रिश ने अंदर झांक कर देखा। बिलाशुबा बहुत खूबसूरत कमरा था। उसने शायद ख्वाब में भी इतना हसीन और खूबसूरत कमरा नहीं सोचा था। ये मेरा कमरा है, वो खोए खोए लहजे में आसपास देखती हुई सवाल पूछ रही थी। बिल्कुल, ये आज से आपका कमरा है गुड़िया, शावेज ने मुस्कुराकर बताया। अब्रिश को जैसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। चलो आप फ्रेश हो जाओ, रेस्ट करो, मैं आपके लिए अब सूप लेकर आता हूँ, और आपने अभी बेड से बिल्कुल नहीं उतरना। वो सख्ती से उसे हिदायत देता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और अब्रिश जहाँ थी वहीं की वहीं साकित रह गई। उसने कहाँ सोचा था कि उसकी ज़िंदगी में उसके नसीब में ऐसा कुछ भी हो सकता है। ना चाहते हुए भी उसके लबों को एक तल्ख मुस्कुराहट ने छुआ। वो वॉशरूम में दाखिल हुई, फ्रेश होती वो बेड पर आकर बैठी। कुछ देर बाद ही शावेज सूप का बाउल ट्रे में रखता कमरे में दाखिल हुआ। वो ट्रे अब्रिश के हवाले की। चलो जल्दी से ये सारा फिनिश करो। अब्रिश ने बिना किसी बहस के सूप की ट्रे पकड़ ली। उसे वाकई इस वक्त बहुत भूख लग रही थी। ऊपर से रात के 11 बज गए थे। अभी फ़िलहाल आप सूप पियो, रेस्ट करो, मैं सुबह आपके लिए मार्केट से कुछ ड्रेसेस ले आऊँगा। अब्रिश खामोश रही, कुछ ना कह सकी। आपके दोनों भाई कहाँ हैं? घर में इतनी खामोशी उसे काट खाने को दौड़ी तो उसने पूछ ही लिया। वो दोनों सो चुके होंगे। असल में भाई को सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता है, इसीलिए वो टाइम से सो जाते हैं। और शहरोज भी सो गया होगा, अपने कमरे में होगा। तुम परेशान मत हो, इनसे सुबह मिल सकती हो और भाई से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो समझ गया था कि अब्रिश को जोहान का लहजा कुछ ज़्यादा ही तकलीफ दे गया था। अब उसने बस इस बात में सर हिलाया। उसने सूप पिया तो शावेज ने पानी का ग्लास उसे पकड़ाया। वो पानी का ग्लास भी पी गई। खाना खाने के बाद उसके जिस्म में सुकून हुआ था और जैसे सीने में ठंडक उतर गई और फौरन बिस्तर पर लेट गई। शावेज ने उसे अल्लाह हाफिज कहते अपने कमरे में चला गया। शायद वो सालों बाद इतने नर्म गद्दे पर लेटी थी। फिर कब अपनी सोचों में उलझी वो सो गई, उसे पता भी नहीं चला। बाहर रात मजीद गहरी हो चुकी थी। शाह हाउस पर अगली सुबह का आगाज हो चुका था। वो कितनी ही देर से चक्कर काट रही थी, उसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। कमरे से बाहर जाए ना जाए ये सोचते हुए उसे कितनी देर हो चुकी थी। साथ ही उसका भूख के मारे बुरा हाल था। फिर दिल की सुनती वो दरवाज़ा खोले कमरे से बाहर आई तो उसे किचन से खटपट की आवाज़ें आ रही थी। उसने अपना दुपट्टा सर पर और कांधों पर दुरुस्त किया और अच्छे से खुद पर शॉल ओढ़ी। वो किचन में आई तो शावेज नाश्ता बना रहा था। वो हैरान हुई कि वो खुद काम कर रहा था। फिर उसे याद आया कि शावेज ने कल रात ही तो बताया था कि वो सारे काम खुद ही करते हैं। आहट पर शावेज ने चेहरा मोड़े उसे देखा। अरे गुड़िया, उठ गई? चलो बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाता हूँ। वो मुस्कुरा दिया था। आप अकेले काम कर रहे हैं, मैं आपकी मदद करवाऊँ? उसने मुस्कुरा कर ऑफर दी। नहीं, अभी नहीं, जब तुम्हारी तबीयत ठीक होगी फिर काम करना, अभी तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। शावेज ने नरमी से मना कर दिया। अब्रिश कुछ देर वहीं लाउंज में खड़ी किचन के शेल्फ पर दोनों हाथ रखे उसे काम करता हुआ देखती रही। फिर वो डाइनिंग टेबल पर बैठी। इससे पहले वो खाना शुरू करती, सीढ़ियाँ उतरता जोहान नीचे आया और उसके पीछे ही शहरोज भी था। जोहान ने एक संजीदा नज़र उस पर डाली और शहरोज का मूड फुल ख़राब हो चुका था। ये यहाँ क्या कर रही है? उसने सख्ती से पूछा। शहरोज, शावेज ने उसे टोका। ये क्या तरीका है मेहमानों से बात करने का? वो हमारे घर में आई है ना, तो हमारे घर की मेहमान है। अब्रिश बेबसी से अपना सर झुका गई। मेहमान है तो अपने कमरे में रहे ना, हमारे घर में हर जगह बैठकर हमारी सीटों पर कब्जा करने की क्या ज़रूरत है? शहरोज के लहजे में शदीद हकारत थी। उसे आदत नहीं थी अपने भाइयों का प्यार किसी के साथ शेयर करने की, और अब उससे भी छोटी लड़की इस घर में उसकी मोहब्बत पर डाका डालने के लिए आ गई थी। अब्रिश ने जो लुक़मा तोड़ा था वो भी वापस प्लेट में रखा और बिना किसी की तरफ देखते वापस कमरे में जाकर बंद हो गई। शावेज को शदीद शर्मिंदगी का एहसास हुआ। ये क्या तरीका है बात करने का शहरोज? इससे पहले शावेज कुछ कहता जोहान ने पलटकर उसे घूरा। वो भाई मैं, शहरोज गड़बड़ा गया। क्या मैंने तुम लोगों की ये तमीज़ सिखाई है कि ऐसे किसी भी लड़की के साथ सलूक करो, ख़ास तौर पर लड़की भी वो जो हमारे घर में मेहमान है? शहरोज को गुस्सा तो बहुत आया, मगर जोहान के सामने बदतमीज़ी नहीं कर सकता था, इसीलिए खामोशी से चेहरा झुका गया। सॉरी भाई,
وہ اتنا ہی کہہ سکا، آج کے بعد میں تمہیں اس لڑکی کے ساتھ بحث کرتے نہ دیکھوں۔ وہ جب تک اس گھر میں ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے یہ احساس دلوائیں کہ وہ اس گھر میں محفوظ ہے اور یہاں پر اسے کوئی خطرہ نہیں۔ شہروز نے بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ بیٹھیں بھائی، میں آپ کے لیے ناشتہ لگاتا ہوں۔ شاویز نے بات کا رخ موڑا۔ جب مجھے بھوک نہیں ہے، میرا ناشتہ شہروز کو دے دو، سنجیدگی سے کہتا وہ گھر سے نکل چکا تھا۔ شاویز نے نفی میں سر ہلا دے شہروز کو دیکھا، جسے ذوحان کے جانے کے بعد کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ وہ سکون سے بیٹھا اور ناشتہ کرنے لگا۔ اس کی بلا سے اندر کمرے میں بیٹھی ابرش جائے بھاڑ میں۔ اتنا تو وہ سب جان ہی چکے تھے کہ ابرش کے یہاں آنے پر ذوحان تو نہیں، البتہ شہروز کو ضرور مسئلے مسائل تھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ یونیورسٹی چلا گیا، مگر ابرش اب بھی کمرے میں ہی بند تھی۔ اسے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ شہروز نے اسے ایسا کہا اور شاویز سمجھ گیا تھا کہ ابھی ابرش کا موڈ خراب ہو چکا ہے۔ وہ تیار ہوتا آفس کے لیے نکلنے سے پہلے ابرش کے کمرے کے باہر آیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیا میں اندر آ جاؤں گڑیا؟ نرمی سے پوچھا تو ابرش نے جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کیا اور بیڈ سے اٹھی۔ جی بھائی آ جائیں۔ تو اس کی اجازت دینے پر شاویز کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قریب آیا۔ شہروز کی باتوں کا برا مت منانا، میں اس کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اصل میں وہ ہم سے چھوٹا ہے نا، تو گھر بھر میں سب کا لاڈلا ہے، اس وجہ سے اسے عادت نہیں ہے نا اپنی محبت اور پیار کسی اور کے ساتھ شیئر کرنے کی۔ اسے لگتا ہے کہ تمہارے آنے کی وجہ سے جو محبت میں اور بھائی اس سے کرتے ہیں، شاید اب اسے وہ محبت بانٹنی پڑے، مگر کوئی بات نہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ تمہیں اپنی بہن سمجھنے لگے گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے گڑیا، تمہارا ناشتہ میں نے بنا کر رکھ دیا ہے، میں آفس جا رہا ہوں، باہر لینڈ لائن فون پڑا ہے، میں واپسی پر آتے ہوئے تمہارے لیے ایک موبائل فون بھی لے آؤں گا، لیکن اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم فون کر سکتی ہو۔ پاس ہی ڈائری پڑی ہے، اس میں ہم تینوں بھائیوں کے نمبر ہیں، اور کھانا کھا لینا، ٹھیک ہے؟ ابرش نے بس اس بات میں سر ہلایا اور شاویز اس کے سر پر پیار دیتا گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے کتنی دیر بعد ابرش کمرے سے باہر نکلی، کچن میں آئی، ناشتہ کیا، پھر ایسے ہی کچھ دیر گھر میں ٹہلتی رہی۔ سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرے، تو پھر اس نے خود ہی صفائی کرنی شروع کر دی۔ کچھ دیر صفائی میں گزاری، کچھ دیر وہ گھر کی جائزہ لیتی رہی۔ غالباً ان تینوں بھائیوں کے کمرے اوپر تھے۔ دوپہر ہوئی تو اس نے سوچا کیوں نہ کھانے کے لیے ہی کچھ بنا لیا جائے، ویسے بھی اسے سارے کام آتے تھے۔ وہ کچن میں داخل ہوئی، فریج کھولی تو کھانے پینے کی ہر چیز موجود تھی۔ اس نے سامان باہر نکالا، پھر کھانا بنانے کی تیاری کی۔ تقریباً عصر کے وقت وہ سارا کھانا بنا چکی تھی، بس اب روٹیاں پکانے والی رہ گئی تھیں۔ جب مین دروازہ کھلا، دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی نگاہ لاؤنج سے مین دروازے تک گئی، جہاں سے شہروز اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے کچن میں آئی، پانی کا گلاس لیا اور کچن سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا شہروز لڑکھڑا کر چل رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ زمین پر گرتا، ابرش نے جلدی سے پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھا اور تیزی سے شہروز کے قریب آئی۔ بھائی کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ شہروز کو سہارا دے کر اس نے صوفے پر بٹھایا تو اسے محسوس ہوا شہروز کو کافی تیز بخار تھا۔ ٹھیک ہوں میں، چھوڑو میرا ہاتھ۔ شہروز نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ اس نے شہروز کا ماتھا چھو کر دیکھا تو وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ میں آپ کے لیے ابھی کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں۔ شہروز وہیں صوفے پر گر گیا تو ابرش اس کے لیے چائے اور بریڈ لے کر آئی، ساتھ ٹھنڈا پانی اور پٹیاں بھی نکال کر کچن سے لے آئی۔ بھائی تھوڑی ہمت کریں، اٹھیں اور یہ کھا لیں، اس کے بعد میں آپ کو بخار کی میڈیسن دیتی ہوں۔ اس نے شہروز کو کاندھے سے پکڑ کر سہارا دے کر بٹھایا اور شہروز کو چائے اور بریڈ پکڑائی۔ شہروز حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ صبح وہ اس کے ساتھ کتنی بدتمیزی کر کے گیا تھا، مگر پھر بھی وہ سکون سے اس کے سامنے بیٹھی اس کی تیمارداری کر رہی تھی۔ وہ کھانے لگا تو ابرش کچن کے کیبنٹ سے بخار کی میڈیسن ڈھونڈ کر لائی، پھر اسے پانی کے ساتھ میڈیسن دی تو شہروز دوبارہ وہیں لیٹ گیا۔ اس کا سارا جسم تپ رہا تھا، اسے صبح بھی اپنا وجود ڈل محسوس ہو رہا تھا، مگر یونیورسٹی جا کر اس کی طبیعت مزید خراب ہو گئی، اور پھر کب تیز بخار ہوا اسے اندازہ نہیں ہو سکا۔ اس کی آنکھیں پھر بند ہونے لگیں، مگر آنکھیں بند ہونے سے پہلے اسے اتنا یاد تھا کہ ابرش اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہی تھی۔ پھر وہ کب گہری نیند سو گیا اسے پتہ نہیں چلا۔ ابرش کمرے میں گئی اور کمرے سے بلینکٹ لا کر اس نے شہروز پر اڑایا، پھر کچن میں چلی گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور اس بار آنے والا ذوحان تھا۔ اس نے حیرانی سے شہروز کو صوفے پر سوئے ہوئے دیکھا۔ شہروز کیا ہوا؟ وہ فوراً پریشان ہوا۔
تو اس کی آواز سے ابرش کچن سے نکل کر باہر آئی۔ آپ آ گئے؟ شہروز بھائی یونیورسٹی سے واپس آئے تو انہیں کافی تیز بخار تھا، میں نے انہیں میڈیسن دے دی ہیں تو یہ یہیں سو گئے، تو پھر میں نے ان پر بلینکٹ اڑا دیا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ ذوحان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم نے کھانا بنایا ہے؟ جیسے اس نے اندازہ لگایا۔ ابرش نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا جو بار بار اپنے کاندھوں کے گرد شال ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے شہروز کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اب اس کا بخار کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں فریش ہونے کی نیت سے چلا گیا۔ 10 منٹ بعد وہ نیچے آیا تو ابرش کھانا ٹیبل پر لگا چکی تھی اور بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ذوحان ٹیبل پر آ کر بیٹھا تو بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا، وہ شاویز بھائی نہیں آئے؟ ذوحان نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں، وہ بزنس میٹنگ کی وجہ سے 2 دنوں کے لیے آؤٹ آف سٹی گیا ہے۔ اس کے جواب دینے کی دیر تھی۔ ذوحان نے محسوس کیا وہ کچھ اداس ہو گئی۔ کیوں؟ کوئی مسئلہ ہے؟ تیز نظروں سے ابرش کو گھورا۔ ابرش نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کمرے میں جاتی ذوحان نے اسے مخاطب کیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ رک گئی۔ وہ میں اپنے کمرے میں، اٹکتے ہوئے لہجے کے ساتھ بتایا۔ ایک تو نہ جانے کیوں اس سے بات کرتے ہوئے وہ اٹکنا شروع ہو جاتی تھی۔ تم نے کھانا نہیں کھانا؟ بیٹھو کھانا کھاؤ۔ وہ پوچھ نہیں رہا تھا، وہ حکم سنا رہا تھا۔ ابرش نے کوئی بحث نہیں کی۔ خاموشی سے دوسری کرسی کھینچ کر اس کے پہلو میں بیٹھی کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے برتن سمیٹے تو ذوحان لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ وہ جب دوبارہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ بیگز تھے۔ اس نے وہ سارے بیگ صوفے پر رکھے۔ یہ تمہارے لیے شاویز نے بھجوائے ہیں، لے لو۔ ابرش نے خاموشی سے وہ بیگ اٹھائے اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ذوحان نے شہروز کو اٹھایا جو 2 گھنٹوں سے سو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے میرے شہزادے کو؟ طبیعت خراب کر لی اپنی؟ ذوحان اس کے پاس بیٹھا تو وہ اٹھ کر اس کے کاندھے پر سر رکھے بیٹھ گیا۔ نہیں بھائی، ٹھیک ہوں، اب شکر ہے۔ شاویز بھائی کی آئی وہ بہن گھر پر تھی، اس نے مجھے میڈیسن دے دی، ورنہ میری تو اوپر کی ٹکٹ کنفرم تھی۔ ذوحان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی؟ شہروز نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا مطلب ہے اتنی بھی بری نہیں، اچھی ہی ہے۔ اس نے میرا اتنا غصہ کرنے کے باوجود بھی میری پرواہ کی، مجھے میڈیسن دی، مجھے کھانا دیا، تو بس میں نے سوچ لیا کہ وہ میری بھی بہن ہے۔ ذوحان مسکرا دیا۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، چلو اٹھو اوپر جاؤ، اپنے کمرے میں ریسٹ کرو۔ شہروز اس بات میں سر ہلاتا وہ اٹھا اور اب اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ ذوحان بھی اپنے کمرے میں چلا گیا اور اندر کمرے میں بیٹھی ابرش کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ شاویز نے اس کے لیے کافی سارے ڈریسز بھجوائے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خوش ہو گئی۔ اس نے زندگی میں کبھی بھائی جیسے رشتے کا احساس محسوس نہیں کیا تھا، مگر آج اسے لگ رہا تھا کہ اگر سب کی زندگی میں بھائی ہوں تو شاید بہنوں کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ باہر آسمان پر رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ دن ایک کے بعد ایک گزر رہے تھے۔ ابرش کو اس گھر میں ایڈجسٹ ہوتے اب زیادہ مشکل نہیں رہی۔ وہ ہر روز گھر کے کام کرواتی اور اس کے ساتھ شاویز اور شہروز سے ڈھیروں باتیں کرتی۔ شہروز کا رویہ بھی اس دن کے بعد سے اس کے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ وہ اب شاویز کی طرح اسے گڑیا کہنا شروع کر چکا تھا۔ شاویز بھی بزنس میٹنگ سے واپس آ چکا تھا اور اب گھر میں ایک لڑکی ہونے کی وجہ سے ان کے گھر میں بہت رونق لگی رہتی تھی۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گھر میں عورت کی کمی جو تھی وہ اب ختم ہو چکی تھی۔ ذوحان تو ان کی باتوں سے دور ہی رہتا تھا، مگر جس طرح سے ابرش نے اس کے گھر کو چند دنوں میں ہی سنبھال لیا تھا، سارے کچن کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی، وہ ناقابل یقین تھا۔ جیسے اسے کبھی کبھی یقین نہیں آتا تھا کہ کوئی اتنا پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ابرش کا ماضی کیا تھا، وہ کہاں سے آئی تھی، وہ کیسے حالات سے لڑ کر یہاں تک پہنچی تھی، مگر جو بھی تھا وہ ایک بہترین لڑکی تھی، باحیا، ہر وقت بڑے سے دوپٹے میں خود کو چھپائے رکھتی۔ وہ کبھی شہروز یا شاویز کے سامنے بھی بنا دوپٹے کے نہیں آئی تھی اور ذوحان سے اس کی زیادہ بات نہیں ہوتی تھی، مگر جیسے جیسے دن گزر رہے تھے ویسے ویسے ذوحان کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل اس کے قابو سے باہر نکل رہا ہے۔ وہ جب بھی ابرش کو دیکھتا تو اسے ایسے لگتا جیسے اس کا دل بغاوت کرنے کے لیے تیار ہے، مگر پھر وہ اپنے دل کو قابو کر لیتا کہ نہیں، وہ اس سے تو 9-10 سال چھوٹی ہے اور عمر کا بہت بڑا فرق ہے۔ وہ اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ یہ دن کے 10 بجے کا وقت تھا اور وہ اس وقت بھی اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ آنکھوں کے سامنے نہ چاہتے ہوئے بھی ابرش کا
دلکش سراپا گھوم رہا تھا۔ اس کی حیادار نگاہیں، اس کا خوبصورت وجود، اس کا بہترین لباس پہننا، وہ ان تینوں کے ساتھ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی بہت محفوظ محسوس کرتی تھی، کیونکہ یہ صرف اچھی تربیت تھی جس کی وجہ سے وہ 3 مردوں کے ساتھ کمفرٹیبل تھی۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ وہ تینوں ہی جانتے تھے کہ ان کا ابرش سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن انسانیت سے بڑا کوئی بھی رشتہ نہیں ہوتا۔ اس کے آفس کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ پھر اس کی سیکرٹری اندر داخل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی کوئی لڑکی تھی۔ سوہان کی نگاہوں کا سانس ٹوٹا۔ اس نے حیرانی سے اپنی سیکرٹری کو دیکھا۔ یہ کون ہے؟ تیکھے لہجے میں سوال ہوا۔ وہ جو کوئی بھی تھی، اس نے بہت ہی نامناسب لباس پہن رکھا تھا اور ساتھ چہرے پر میک اپ کی تہیں لپیٹی ہوئی تھی، پینٹ شرٹ، اور وہ بھی ایسے کہ اس کے وجود سے چپکی ہوئی۔ کاندھوں پر تو جیسے اس کا کپڑا تھا ہی نہیں، بازو اس کے ویسے ہی ننگے تھے۔ اسے اس لڑکی کو دیکھ کر شدید کوفت ہوئی۔ وہ 24-25 سالہ لڑکی تھی جو ذوحان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ سر، یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ کے جاننے والی ہیں اور آپ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے کافی کوشش کی، منع کیا کہ آپ اپوائنٹمنٹ کے بنا کسی سے نہیں ملتے، مگر یہ زبردستی اندر گھس آئیں، سو مجھے آپ کو بتانے کے لیے ساتھ آنا پڑا۔ سیکرٹری کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، جیسے وہ ذوحان کی ڈانٹ سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ذوحان نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اپنی سیکرٹری کو باہر بھیجا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ جی مس، کیا کام ہے آپ کو؟ کیا میں آپ کو پہلے سے جانتا ہوں؟ ذوحان نے لا علمی سے سوال پوچھا۔ میرا نام رجا ہے اور ہم پہلی بار مل رہے ہیں، مگر تعارف تو ہوتا ہی رہے گا۔ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں ذوحان چا، اور میں آپ کو پسند کرتی ہوں۔ کیا آپ میرے ساتھ ایک کپ کافی پینا پسند کریں گے؟ وہ بہت بے تکلفی سے بات کرتی ہوئی سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ مس رجا، میں آپ کو نہیں جانتا۔ دوسری بات یہ کہ میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں کہ میں کسی بھی ایری غیری گری کے ساتھ کافی پیوں۔ اس نے صاف ٹھیک ٹھاک اس لڑکی کی انسلٹ کی۔ کوئی بات نہیں، وقت تو نکالنے سے ہی نکلتا ہے، اور ویسے بھی میں تمہاری بہت بڑی دیوانی ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ذوحان، اگر تم شادی شدہ بھی ہو تو بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں، تم مجھ سے شادی کر سکتے ہو، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گی۔ تم شادی کرنے کے بعد میرے ساتھ بہت خوش رہو گے۔ میں تمہاری کتنی دیوانی ہوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ اتنے دنوں سے تمہارے آفس کے چکر لگا رہی، بہت دنوں کے بعد مجھے آج تم سے ملنے دیا گیا ہے۔ میں روز تمہارے گھر جاتی رہی ہوں، مگر گارڈ مجھے اندر داخل نہیں ہونے دیتے تھے، یہ کہہ کر کہ تم گھر پہ نہیں ہو، پلیز میرے ہو جاؤ۔ ذوحان کو ایسا محسوس ہوا کہ سامنے بیٹھی لڑکی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ورنہ کوئی اتنی بے باکی سے اپنی محبت کا اظہار کسی مرد کے سامنے کیسے کر سکتی ہے؟ وہ شدید حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ مس رجا؟ اسے شدید غصہ چڑھا تھا۔ دماغ خراب ہے آپ کا کہ میں آپ سے شادی کروں گا؟ میرا ٹیسٹ اتنا گندا نہیں کہ میں آپ جیسی بے حیا اور نانسنس لڑکی سے شادی کروں۔ میرا ٹیسٹ ایسا نہیں کہ میرا ٹیسٹ تو ایسی لڑکی ہے جو خود کو چھپا کر رکھے، جو خود کو 7 پردوں میں رکھے، ہر غیر مرد سے اپنی حفاظت کرے۔ تمہاری طرح نہیں، بال کھولے، میک اپ چہرے پہ تھوپا اور آدھے کپڑے پہن کر کہیں بھی منہ اٹھا کر چلی آئے۔ وہ سخت غصے سے کہہ رہا تھا۔ دروازے پر کھڑے شاویز نے حیرت سے ذوحان کا یہ روپ دیکھا۔ وہ ابھی اس کے آفس میں داخل ہوا تھا۔ تم ایسے میری انسلٹ نہیں کر سکتے ذوحان۔ رجا کو بھی غصہ آیا۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اور خبردار اگر تم میرے آفس میں دوبارہ داخل ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نکل جاؤ میرے آفس سے، اور آئندہ میرے راستے میں کبھی مت آنا۔ سختی سے اس نے دروازے کی جانب اشارہ کرتے رجا کو دفع ہو جانے کا کہہ دیا۔ رجا ایک گہری سانس لیتی اپنا غصہ قابو کرتے کرسی سے اٹھی۔ کوئی بات نہیں، ابھی تم غصے میں ہو، ہم بہت جلدی دوبارہ ملیں گے۔ اتنا کہتے وہ آفس سے باہر نکل گئی۔ شاویز نے حیرت سے جانے والی کو دیکھا اور پھر ذوحان کو۔ وہ اس کے قریب آیا۔ یہ کون تھی بھائی؟ ذوحان نے اپنا سر 2 انگلیوں میں دباتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تھی کوئی پاگل۔ خیر تم بتاؤ، فائل پر کام ہوا؟ وہ بات بدل گیا۔ شاویز نے اس بات میں سر ہلاتے فائل اس کے سامنے رکھی، مگر اس کے دماغ میں تو وہ لڑکی گھوم رہی تھی جو ابھی یہاں سے گئی تھی۔ رات کا اندھیرا سارے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ شاہ ہاؤس کی ڈائننگ ٹیبل پر اس وقت ابرش کھانا لگا رہی تھی اور اس کے پاس ہی شہروز چکر کاٹ رہا تھا۔ تم مجھے بتا دو کہ آخر اس میں حرج کیا ہے؟ ابرش نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ہرگز نہیں،
شہروز بھائی آپ یہ پینٹنگ گھر میں نہیں لائیں گے، اور یہ میرا فیصلہ ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ذوحان اور شاویز کے کانوں میں ان دونوں کی بحث پڑی تو ذوحان نے ان دونوں کو گھورا، مگر شاویز ان کے قریب آیا۔ کس بات پر بحث چل رہی ہے؟ اس نے نرم سی مسکراہٹ کے سنگ پوچھا۔ دیکھیں نا بھائی، مجھے اتنی اچھی پینٹنگ پسند آئی ہے، میں نے سوچا تھا ہم یہاں پر لاؤنج کی دیوار پر لگائیں گے، لیکن گڑیا کہہ رہی ہے پینٹنگ گھر میں نہیں آئے گی۔ اس نے موبائل سے ایک تصویر نکال کر شاویز کو دکھائی۔ ویسے میرے خیال میں گڑیا ٹھیک کہہ رہی ہے، تم دونوں بحث جاری رکھو، میں تو چلا فریش ہونے۔ شاویز مسکرا کر اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شاویز کے جانے کے بعد ابریش کی نگاہ ذوحان تک گئی۔ آپ ہی نے سمجھائے نا شاہ جی، یہ ایسی فوٹوز گھر میں نہ لگائیں، ویسے بھی گھر میں واحد لڑکی ہوں تو بھی گھر میں میری مرضی چلے گی نا۔ جبکہ ذوحان تو اس کے شاہ جی کہنے پر حیران تھا۔ اس نے باقی کیا کہا جسے ذوحان نے سنا ہی نہیں۔ آپ کچھ بولیں تو۔ وہ جب خاموشی سے ان دونوں کو گھورتا رہا تو ابریش کو کچھ عجیب لگا، مگر وہ خاموشی سے بنا کوئی جواب دیے اوپر چلا گیا۔ ابریش نے ناسمجھی سے شہروز کو دیکھا۔ اب انہیں کیا ہوا؟ شہروز سنجیدگی سے ابریش کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ، تم نے بھائی کو شاہ جی کیوں کہا؟ تم انہیں بھائی کیوں نہیں کہتی؟ اس کی بات پر ابریش کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا۔ آپ دو بھائی کافی ہے نا، ویسے بھی ان کا موڈ دیکھا ہے، لگتا ہے وہ میرے بھائی بننے کے قابل ہیں۔ وہ جلدی سے گول مول کیے کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی شاویز فریش ہوتا نیچے آیا، مگر ذوحان کا کہیں بھی کوئی بھی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس نے حیرت سے شاویز کو دیکھا۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ وہ اتنا غصے میں کیوں تھے؟ لگتا ہے آج موڈ خراب ہے، وہ ایسا سے شاویز کے پاس جھکی سرگوشی نما آواز میں پوچھ رہی تھی۔ شاویز کی آنکھوں کے سامنے وہ لڑکی گھومی۔ آج آفس میں کوئی لڑکی آئی تھی، اس نے بھائی کو پرپوز کیا، لگتا ہے بھائی اس سے شادی کرنے والے ہیں، اسی لیے تھوڑا سا موڈ میں ہے۔ شاویز نے جان بوجھ کر سنجیدگی سے یہ بات اسے بتاتے سنسنی سی پھیلائی، اور ابریش کی مسکراہٹ اگلے ہی پل سے مٹ گئی۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے شاویز کو دیکھتی رہ گئی۔ کون تھی وہ لڑکی، اور ایسے کیسے وہ شاہ جی کو پرپوز کر سکتی ہے؟ اس نے بے حد بے یقینی سے پوچھا۔ وہ کیسے بے چین ہو گئی تھی، جو شہروز اور شاویز دونوں نے اچھے سے محسوس کیا تھا۔ کیا وہ اب اس سے شادی کر لیں گے؟ اس نے بے بسی سے شاویز سے پوچھا۔ شاویز نے سر ہلایا۔ لگتا تو ہے، باقی میں نہیں جانتا بھائی کیا کریں گے۔ ابریش کا کھانے سے ایک دم دل اچاٹ ہو گیا۔ وہ خاموشی سے کرسی پیچھے کھینچتی اٹھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ کھانا تو کھا لو۔ شہروز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دل نہیں چاہ رہا میرا، میں انہیں کھانے کے لیے بلا کر آتی ہوں۔ وہ بنا ان دونوں کی کوئی بھی بات سنے سیڑھیاں چڑھتے اوپر آئی اور مطلوبہ کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ آج وہ پہلی بار ذوحان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ذوحان نے اندر آنے کی اجازت دی تو وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کی نگاہ صوفے تک گئی جہاں وہ صوفے پر بیٹھا سنجیدگی سے لیپ ٹاپ کھولے کوئی کام کر رہا تھا۔ وہ وہیں دروازے میں ہی رک گئی، خاموشی محسوس کرتے۔ ذوحان نے چہرہ موڑے دروازے کی طرف دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاید اسے امید نہیں تھی کہ وہ اس کے کمرے میں آئے گی۔ آپ نے آج کھانا نہیں کھایا؟ آپ نیچے کھانا کھانا نہیں آئے تو میں اوپر پوچھنے کے لیے آ گئی۔ وہ 2 قدم چل کر آگے بڑھی۔ بھوک نہیں ہے مجھے، اور تمہیں میری پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، جو ہر بار دیکھنے پر پہلی نظر سے بھی زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی محبت میں ڈوبتا جائے، اور اس کا ایسا سخت لہجہ محسوس کرتے ابریش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے یاد آیا اس نے پہلی بار ہاسپٹل میں بھی ابریش سے اسی لہجے میں بات کی تھی۔ آپ نے پھر مجھ سے اس طرح بات کرنی شروع کر دی۔ لگتا ہے آپ کو وہ لڑکی بہت پسند آ گئی ہے جس نے آپ کو پرپوز کیا ہے، تو کیا آپ اس سے شادی کر لیں گے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ ذوحان نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تمہیں کس نے بتایا یہ سب؟ وہ شدید حیران ہوا۔ شاویز بھائی نے بتایا۔ آپ شادی کریں گے تو اس طرح آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں گے؟ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ ذوحان بس اسے دیکھ رہا تھا۔ اس بار کچھ نہیں کہا۔ پلیز اس سے شادی مت کریں۔ بالآخر وہ بول ہی پڑی۔ اس کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو بہنے لگے۔ اور کیوں نہ شادی کروں میں اس سے؟ خوبصورت ہے۔ ذوحان نے جان بوجھ کر اسے کریدا۔ کیونکہ وہ اٹک رہی تھی۔ کیونکہ کیا؟ ذوحان نے پھر سنجیدگی سے پوچھا۔ کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اور میں نہیں چاہتی آپ کسی اور سے شادی کریں۔ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔
کیا میں خوبصورت نہیں؟ وہ اپنا تیز ہوتا تنفس سنبھالتی ہوئی ایک ہی سانس میں بول گئی۔ ذوحان بے حد بے یقینی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اپنی اور میری عمر میں فرق جانتی ہو؟ پورے 10 سال بڑا ہوں تم سے۔ خبردار، آئندہ ایسی بکواس کی میرے کمرے سے فوراً نکل جا، اور آئندہ اگر یہاں آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے اتنا غصہ کرنے پر ابرش کی آنکھوں سے مزید آنسو بہنے لگے، مگر وہ خاموشی سے پلٹی اور اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد ذوحان نے بے بسی سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا دل بہت سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ وہ شدید حیران تھا کہ ابرش بھی اس سے محبت کرتی ہے، مگر اس کی زندگی کیسے برباد کر دیتا۔ ان دونوں کی عمر میں اچھا خاصا فرق تھا جو کہ ذوحان کو مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی، یہ میں نے کیا کر دیا خدایا۔ اس نے لیپ ٹاپ سائٹ پر رکھا، اب کام کرنا ویسے ہی محال ہو چکا تھا۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی وجہ سے ابرش رو رہی تھی۔ بے بسی ہی بے بسی تھی جس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور وہ نیچے آتی اپنے آنسو صاف کرتی تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ شاویز اور شہروز نے صاف اسے روتے دیکھا۔ دونوں کو حیرت ہوئی، مگر وہ فی الحال کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چند لمحوں میں ہی گھر کی فضا میں عجیب سا تناؤ آ گیا تھا۔ اگلی صبح ابرش کو تیز بخار ہو گیا۔ جب وہ ناشتے کے وقت بھی کمرے سے باہر نہیں نکلی تو شاویز کمرے میں اسے دیکھنے گیا۔ وہ بخار کی وجہ سے تقریباً بے ہوش اپنے بیڈ پر پڑی تھی، جس کی وجہ سے شاویز کو شدید پریشانی نے گھیرا۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں بھائی اس کے کمرے میں موجود تھے۔ ذوحان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، جو بخار کی وجہ سے بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا سارا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ شاویز نے ڈاکٹر کو کال کر دی۔ ڈاکٹر آ کر اس کا چیک اپ کر گئی اور میڈیسن دے کر گئی تھی، اور بس یہ کہا تھا کہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں۔ شہروز یونیورسٹی چلا گیا۔ ذوحان ویسے تو اس کے سامنے سخت خوف میں لپٹا آفس چلا گیا، مگر سارا دن آفس میں اس کی فکر ہوتی رہی۔ شاویز اس کے پاس گھر میں ہی تھا اور وقفے وقفے سے اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہا تھا۔ دوپہر کے بعد جا کر ابرش کا بخار اترا، مگر وہ اداس تھی۔ شاویز نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، یہ جاننا چاہا کہ آخر کیوں ذوحان نے اسے ڈانٹا اور وہ کل رات کیوں روئی تھی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموش تھی، اور اب اس کی یہ خاموشی شاویز کو بری طرح سے چبھ رہی تھی۔ وہ آج اس سے کچھ زیادہ ہی اداس نظر آ رہی تھی۔ رات ہو گئی۔ وہ صبح سے اپنے کمرے میں ہی بند تھے۔ وہ تینوں ڈنر بھی کر چکے تھے، مگر پھر بھی ابرش کمرے سے باہر نہیں آئے۔ شاویز اور شہروز اپنے کمرے میں چلے گئے، مگر ذوحان ابھی نیچے ہی تھا۔ جب رات کے 9 بجے کے بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلی، وہ اپنے دھیان کچن میں پانی پینے کے لیے آئی تھی، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ ذوحان لاؤنج میں ہی بیٹھا ہوگا۔ وہ جیسے ہی پانی پی کر کچن سے باہر نکلی، اس سے پہلے اپنے کمرے میں جاتی ذوحان کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہی تم؟ سختی سے پوچھا۔ اس نے پلٹ کر ذوحان کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر چھائی اداسی دیکھ کر کٹ کر رہ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک رات میں ہی کسی نے اس کی خوبصورت چہرے کی ساری خوبصورتی نچوڑ ڈالی ہو۔ بھوک نہیں ہے مجھے، اور آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میں جیوں یا مروں؟ میرا کون سا آپ سے کوئی رشتہ ہے نہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، کیوں پرواہ ہے آپ کو میری؟ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ ذوحان صوفے سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ دماغ کام کرتا ہے تمہارا؟ جان دیکھیے اپنی، اتنی سی ہو، اگر کچھ کھاؤ گی نہیں تو مرا جاؤ گی۔ کل کلا کو چاہتی کیا ہو تم؟ ایک پل کے لیے بھی میرے ساتھ نہیں رہ سکو گی؟ کم سے کم اپنی اور میری عمر کا فرق تو دیکھو، وہ سختی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے اس طرح اونچے لہجے میں بولنے پر شہروز اور شاویز، جو دونوں اوپر لاؤنج میں بیٹھے کسی کام میں مصروف تھے، شور سن کر وہ بھی نیچے آ گئے۔ ان سب سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر محبت سچی ہو نا تو انسان گزارا کر لیتا ہے، انسان کا ہر حال میں نبھا لیتا ہے۔ مگر آپ کیا جانیں، آپ نے کون سا کسی سے محبت کی ہے؟ آپ کو تو بس غصہ کرنا آتا ہے۔ ابرش اس سے زیادہ اونچے لہجے میں چلائی۔ وہ دونوں بھائی سیڑھیوں میں پریشان کھڑے دونوں کی تکرار دیکھ رہے تھے۔ اچھا، تو بہت شوق ہے تمہیں مجھ سے نکاح کرنے کا؟ ذوحان کے ماتھے پر تیوریاں چڑھیں، مگر اس بار ابرش خاموش رہی۔ شاویز، نکاح خاں کو لے کر آؤ، ہمارا ابھی نکاح ہوگا۔ جیسے اس نے حکم سنایا، شاویز نے بے یقینی سے ابرش کو دیکھا، پھر اسے بے یقینی سے ذوحان کو۔ ابرش کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ شاید اسے بھی امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی نکاح کا فیصلہ کر لے گا۔ پھر کیا، وہ خاموش ہو گئی۔ شاویز جلدی سے
باہر چلا گیا۔ زوہان کو اتنا سنجیدہ دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ آج فیصلہ ہو کر ہی رہے گا۔ آدھے گھنٹے میں اس کا نکاح بھی ہو گیا اور اب وہ مسز ابرش زوہان شاہ بھی بن چکی تھی۔ مولوی صاحب کو رخصت کیے شاویز لاؤنج میں آیا تو وہ گمسم سی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ زوہان نے اسے اشارہ کیا تو شاویز کچن میں گیا اور کھانے کی ٹرے بنا کر باہر آیا اور ابرش کے سامنے رکھی۔ چلو گڑیا، اب تو کھانا کھا لو، اب تو سب کچھ حل ہو گیا، اب تو تمہاری خواہش پوری ہو گئی، تمہارا بھائی سے نکاح۔ وہ تو خود خوش تھا، یہ بہت اچھی بات تھی کہ زوہان نے اس سے نکاح کر لیا اور اس کا محرم بن گیا۔ ویسے بھی ان کے ساتھ رہتی تھی تو ان کا اس سے کوئی رشتہ نہیں تھا سوائے انسانیت کے۔ اس سے پہلے ابرش منع کرتی اس کی نگاہ زوہان تک گئی۔ اب اگر تمہارے منہ سے نفی سنی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ اس نے سختی سے ڈانٹا کہ ابرش خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ شہروز نے شاویز کو اشارہ کیا تو وہ فوراً شہروز کے ساتھ لاؤنج سے باہر نکل گئے، یہ کہہ کر کہ انہیں ضروری کام ہے اور وہ لوگ آج رات فلیٹ جا رہے ہیں۔ شاید وہ جان بوجھ کر ان دونوں کو کچھ وقت اکیلے رہنے کے لیے دے رہے تھے۔ وہ سکون سے کھانا کھاتی رہی مگر اس دوران زوہان اسے مسلسل گھور رہا تھا اور اب حقیقی معنوں میں وہ زوہان سے ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ اسے کوئی سزا نہ دے دے کہ وہ زبردستی اس کی زندگی میں مسلط ہو گئی۔ اب تو شاویز یا شہروز بھائی بھی نہیں تھے جو اسے زوہان سے بچا لیتے۔ وہ کھانا ختم کرنے کے بعد کھانے کی ٹرے کچن میں رکھ کر آئی تو زوہان اب بھی صوفے سے اٹھ کر اس کے قریب آ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ ابرش کچھ کہتی اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ تو اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ ویسے اتنی ہمت آئی کہاں تمہارے اندر؟ وہ حیرانی سے اسے کمر سے پکڑے اپنی جانب کھینچتا پوچھ رہا تھا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ ٹکرائی اور اب گھبرا رہی تھی۔ وہ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ خبردار آئندہ میرے سامنے ایسے حق لائی تو سکون سے جواب دو، اس نے غصے سے کہا تو ابرش مزید ڈر گئی۔ محبت کا کیا ہے؟ وہ کبھی بھی کسی سے بھی ہو جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا مجھے آپ جیسے کھڑوس انسان سے محبت کیوں ہوئی، مگر بس ہو گئی اور میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ وہ آنکھیں میچے اپنے جذبات کا اظہار کر گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زوہان کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ تو میں کھڑوس ہوں؟ اس نے جان بوجھ کر پوچھا۔ اور نہیں تو کیا؟ ابرش نے بھی چھپانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ کیا تمہارے لیے عمر کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا؟ وہ حیران ہو رہا تھا۔ یہ سب تو دقیانوسی سوچے ہیں۔ جس انسان کی قسمت اللہ پاک نے آپ کے ساتھ لکھی ہے نا، چاہے وہ عمر میں آپ سے بڑا ہو یا چھوٹا، اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ اس کے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں تو پھر عمر کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس کی اتنی گہری بات پر زوہان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے جھکتے ابرش کے ماتھے پر لب رکھے کہ ابرش کے گال لال ہوئے۔ شاید اسے زوہان سے اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ سچ بتائیں کہ آپ کو مجھ سے واقعی محبت نہیں ہوئی؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ زوہان کی آنکھوں میں چمک تھی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اگر مجھے تم سے محبت نہیں ہوتی تو کبھی بھی تم سے نکاح نہیں کرتا پگلی۔ اس نے ابرش کی عقل پر ماتم کیا۔ اس کا مطلب آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ پھر بھی مجھے ہی برا بنا دیا۔ شوق اور افسوس کے مارے ابرش کا پورا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آپ تو بہت بدتمیز ہیں۔ اسے بہت غصہ آیا۔ زوہان نے کاندھے اچکائے۔ ہو گئی محبت، ہو گیا نکاح۔ تمہیں بہت شوق تھا میری بیوی بننے کا، تو اب تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں، اور اب تو میں تمہیں خود سے ایک منٹ کے لیے بھی دور نہ کروں۔ اس سے پہلے ابرش کچھ کہتی وہ اسے باہوں میں اٹھائے سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ ابرش تو شرم کے مارے چہرہ نہ اٹھا پائی۔ وہ جلدی سے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اسے اوپر اپنے کمرے میں لایا، دروازہ پاؤں کی مدد سے بند کیے، سیدھا اسے بیڈ پر لاتے وہاں لٹایا۔ آپ نے دھوکہ کیا ہے میرے ساتھ، چھوڑے مجھے، نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ اس کے حصار سے نکلنے کے لیے بہانے بنا رہی تھی، مگر زوہان نے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھے اسے بیڈ سے اٹھنے سے روک دیا۔ میں نے تو تمہیں کل رات اچھے سے کہا تھا کہ مجھے بھول جاؤ، لیکن نہیں، تمہیں ہی شوق چڑھا ہوا تھا مجھ سے محبت کرنے کا۔ بیمار ہو گئی، بخار چڑھوا لیا، کھانا چھوڑ دیا، تو دیکھو میں نے خود کو تمہارا کر دیا۔ اب میری مرضی ہے، میں اپنی من مرضی کروں۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ ابرش تو حیرت سے اس چالاک شخص کو گھورتی رہ گئی۔ آپ کو پتا ہے آپ بہت برے ہیں۔ اس نے غصے سے ایک مکہ زوہان کے کاندھے پر دے مارا۔ اس سے پہلے وہ اگلی بات کرتی، وہ تیزی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیتے اس کے چہرے پر جھکا اور اس کی سانسیں قطرہ قطرہ اپنے وجود میں اتارنے لگا،
اور ابرش کو لگا کہ شاید وہ اب سانس نہ لے سکے۔ وہ مکمل طور پر اس کے حصار میں قید ہو چکی تھی۔ وہ اپنا سارا وزن اس کے دائیں بائیں ڈالے جیسے خود کو سیراب کر رہا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی لڑکی اسے اتنا بدل سکتی ہے۔ وہ جو ہر وقت غصے میں رہتا تھا اب مسکرانے لگا تھا۔ یہ محبت بھی نہ کتنی خوبصورت چیز ہوتی ہے۔ کتنی ہی دیر بعد ابرش کی حالت پر رحم کھاتے اس کے لب آزاد کیے، پھر اس کا دوپٹہ گلے سے نکال کر وہ مکمل طور پر اس پر حاوی ہوتا اس کے گلے پر جھک گیا، اور پھر قطرہ قطرہ سرکتی رات ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک کر گئی۔ ذوحان اتنا رومانٹک اور جنونی ہوگا شاید ابرش کو اندازہ نہیں تھا، مگر پھر بھی اس نے ابرش کو بہت پیار سے ٹریٹ کیا کہ ابرش کو اپنا آپ دنیا کا سب سے خوبصورت وجود محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی زندگی میں جیسے سکون آ گیا تھا۔ نکاح کے بعد تو وہ ذوحان کو مزید پیاری ہو گئی تھی۔ اب تو گھر میں ہر وقت رونق لگی رہتی تھی۔ وہ ذوحان سے اپنی تمام فرمائشیں پوری کرواتی اور ذوحان بھی کھل کر اس سے محبت کرتا۔ شاید اسے تو ابرش سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی، مگر اس بات کا احساس ہوتے بہت عرصہ لگا۔ ان کے نکاح کو کافی دن گزر چکے تھے۔ زندگی اپنی ڈگر پر جا رہی تھی، مگر ابرش نہیں جانتی تھی کہ اس کا ماضی ایسے ایک بھیانک طریقے سے ان کے سامنے آ کر کھل جائے گا کہ اسے احساس بھی نہیں ہوگا۔ وہ اس وقت گارڈن میں کھڑی تھی، پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ پاس ہی شہروز گھاس کاٹ رہا تھا۔ شاویز بھی لاؤنج کی سیڑھیوں میں بیٹھا لیپ ٹاپ کھولے کوئی کام کر رہا تھا، اور ذوحان وہیں لان میں ٹہلتا ہوا ابرش کے پاس ہی موبائل فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ جب گارڈ کسی سے بحث کرتا نظر آیا، سب کی نگاہ گیٹ تک گئی جہاں گارڈ کسی سے بحث کر رہا تھا۔ شاویز اٹھ کر گیٹ تک گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کون ہے باہر؟ اس نے گارڈ سے پوچھا۔ پتہ نہیں سر، ایک میم صاحب ہیں، روز آ جاتی ہیں اور بحث کرتی ہیں، کہتی ہیں ذوحان سر سے ملنا ہے۔ شاویز نے اس کی بات پر باہر جھانک کر دیکھا تو وہ وہی لڑکی تھی جو اس دن ذوحان کے آفس میں اسے دکھائی دی۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ آج چونکہ اتوار تھا اسی لیے سب بھائی گھر میں ہی تھے۔ مجھے ذوحان سے ملنا ہے، بہت ضروری بات کرنی ہے، اور میں بتا رہی ہوں میں ذوحان سے ملے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی، اس نے شدید سختی سے کہا تھا۔ شاویز کی نگاہ ایک پل کے لیے پیچھے کھڑی ابرش پر گئی جو مسکرا رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے جان بوجھ کر رجا کو اندر آنے کی دعوت دی۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ اس ٹاپک کو بھی اب بند ہو جانا چاہیے۔ اس کی دعوت دینے پر جیسے رجا کو بہت خوشی محسوس ہوئی۔ وہ اندر آئی تو اس کی نگاہ ذوحان تک گئی۔ اس سے پہلے ذوحان کے قریب آتی اس کی نگاہ ذوحان کے پہلو میں کھڑی ابرش تک گئی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس کا چہرہ حیرت سے پورا لال ہو چکا تھا۔ وہ جیسے ذوحان کو بھول گئی۔ وہ تیزی سے ابرش کے پاس آئی۔ تو تم یہاں پر چھپ کر بیٹھی ہو بھگوڑی کہیں کی؟ وہ اتنی اونچی آواز میں چلائی کہ تینوں بھائیوں کی نگاہ ایک ساتھ ابرش اور رجا تک گئی، اور ابرش جو خود بھی رجا کے چلانے پر حیران تھی، جیسے اس نے رجا کو دیکھا تو اس کے ہاتھوں سے جگ چھوٹتا زمین پر گرا۔ اسے لگا جیسے کسی نے ماضی کو بہت بھیانک طریقے سے اس کے سامنے لا کر کھڑا کیا ہے۔ رجا آپی، اسے لگا شاید اب وہ بھول نہ پائے۔ اس کے ہونٹ لرزے۔ اوہ، تو میں بھی کہوں، پتہ نہیں تم بھاگ کر کہاں چھپی ہو، اور تم ذوحان کے گھر میں چھپی ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی میرے باپ کا نام مٹی میں ملا کر خود یہاں پر کیسے کسی بھی غیر مرد کے گھر میں رہتی پھر رہی ہو؟ رجا کو شدید غصے کے مارے برا حال تھا۔ اس سے پہلے وہ ابرش کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتی، درمیان میں ہی کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رجا نے چونک کر دائیں جانب دیکھا تو وہاں ذوحان تھا، اور اس نے بے حد بے یقینی سے ذوحان کو دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں کھڑی ہو کر میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ شدید غصے کے عالم میں کہتے ہوئے اس نے رجا کا ہاتھ جھٹک دیا۔ بیوی؟ اور یہ بھی تمہاری؟ رجا کو جیسے جھٹکا لگا۔ یہ لڑکی بد کردار کہیں گی، آدھی رات کو میرے باپ کا سارا پیسہ لے کر بھاگی تھی۔ بتاؤ کہاں ہے سب کچھ جو تم لے کر بھاگی تھی؟ اس نے غصے سے ابرش کو دونوں کاندھوں سے پکڑے جھٹکا دیا کہ ابرش کی آنکھوں سے آنسو بہت تیزی سے بہنے لگے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ذوحان نے فوراً اسے ابرش سے دور کیا۔ ابرش ذوحان کے پیچھے کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اوہ، لگتا ہے تمہیں اس نے بتایا نہیں، یہ میرے ماموں کی بیٹی ہے۔ اس کے ماں باپ مر گئے تھے تو میری ماں نے اس پر ترس کھا کر اسے اپنے گھر میں رکھا۔ میرے باپ نے اسے اپنی بیٹی سمجھا اور اس کا بہت اچھی جگہ رشتہ کروانا چاہا، مگر یہ عین نکاح سے ایک دن پہلے بھاگ گئی، اور جانے کتنا پیسہ لے کر بھاگی۔ اس کی وجہ سے میرے باپ کے سارے معاشرے میں بدنامی ہوئی۔ ہمیں وہ شہر چھوڑنا پڑا کیونکہ جس شخص سے میرا باپ اس کا نکاح کروا رہا تھا وہ اتنا امیر تھا
کہ اس نے میرے باپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی، اسی لیے ہم لوگ وہاں سے اس شہر میں آ گئے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ یہاں پر چھپی ہوگی۔ بتاؤ ابرش، تم نے کیوں کیا ایسا؟ رجا سختی سے پوچھ رہی تھی۔ ذوحان کو جیسے حیرانی کا شدید جھٹکا لگا۔ اس نے اسے بے یقینی سے ابرش کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ جیسے اسے یقین نہیں ہوا۔ ابرش نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ذوحان، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، میں آپ کو وضاحت دے سکتی ہوں، مجھے ایک موقع دیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا ماضی اس کے سامنے ایسے آ کر کھڑا ہوگا۔ اس سے پہلے ذوحان کچھ کہتا شاویز اس کے قریب آیا۔ تم لوگوں نے اس کا جینا اتنا حرام کر رکھا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ گئی، اور اب ابرش کا تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ہماری بہن ہے اور ہمارے بھائی کی بیوی ہے، ہم اسے اپنی بھابھی کم بہن سمجھتے ہیں، اور خبردار اگر اب تم ہمارے گھر میں داخل ہوئی تو، اور ذوحان بھائی کو بھول جاؤ، تمہارے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا، کیونکہ وہ ابرش گڑیا کے شوہر ہیں، اور یہ تو بھولنا مت کہ ابرش کے والدین مر گئے تو اس کا دنیا میں کوئی نہیں، اب اس کے ساتھ اس کا شوہر اور اس کے بھائی کھڑے ہیں، نکلو ہمارے گھر سے۔ شاویز کو تو غصہ ہی بہت آیا۔ اس سے پہلے رجا کچھ کہتی، اس نے رجا کو کلائی سے پکڑا اور گیٹ کے باہر لا کر اسے باہر نکال دیا، اور سختی سے گارڈ کو حکم دیا، خبردار اگر اب اس لڑکی کو گھر میں داخل ہونے دیا۔ رجا بھی غصے سے وہاں سے نکل آئی۔ کچھ دیر بعد وہ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے آنسو ہی قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ ذوحان نے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا۔ ایسے رونے سے کچھ نہیں ہوگا، پانی پیو۔ اور میں نے کب تم پر غصہ کیا ہے یا پھر کوئی سوال پوچھا؟ تم کیوں ایسے پریشان ہو رہی ہو؟ ذوحان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیوں رو رہی ہے۔ بہت مشکل سے ابرش نے اپنے آنسو قابو میں کیے، پھر اپنی زندگی کی ساری کہانی بتانی شروع کی۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میرے والدین کی ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی، اور یہ سنتے ہی ذوحان کو لگا کسی نے اس کے جسم سے روح جدا کر دی۔ اس کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا، یعنی ان دونوں کا غم ایک جیسا تھا۔ اس نے بھی تو اپنے والدین ایسے ہی کھوئے تھے۔ وہ ابرش کی تکلیف اچھے سے سمجھ سکتا تھا۔ میرا دنیا میں کوئی نہیں تھا، میری ایک ہی پھپھو تھی، وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ ساری زندگی مجھے اپنے گھر میں کسی ملازمت سے بدتر حالت میں رکھا۔ ساری زندگی میں صرف ان کی ایک محبت بھرے جملے کے لیے ترستی رہی، مگر وہ تو مجھے ایسا بوجھ سمجھتی تھی جو ان کا بھائی مرنے سے پہلے ان کی قسمت میں ڈال گیا۔ انہوں نے صرف مجھے جائیداد کی خاطر رکھا ہوا تھا کہ جیسے ہی میں 18 سال کی ہو جاؤں گی، وہ جائیداد کے کاغذات مجھ سے سائن کروا کر مجھے گھر سے باہر نکال دیں گی۔ ان کی شروع ہی سے یہی نیت تھی، مگر اس دوران پھپھا کا ایک بزنس مین 40-50 سالہ وہ آدمی، اس سے مجھے ایک دن پھپھو کے گھر میں دیکھ لیا اور بس میرا رشتہ مانگ لیا۔ اس نے دیکھا کہ پھپھو ایک لالچی عورت ہیں، اس لیے اس نے میری پھپھو کے ہاتھ میں ایک بھاری چیک رکھا اور اس کے عوض مجھ سے نکاح کرنے کی شرط رکھی۔ پھپھو نے مجھے ان سب باتوں کی بھنک بھی نہیں لگنے دی۔ وہ تو شکر ہوا کہ زکیہ بی بی کا، جو وہاں پر کام کرتی ایک ملازمہ تھی، انہوں نے مجھے سب بتا دیا اور مجھے اس گھر سے بھاگ جانے کا مشورہ دیا کہ کہیں میری زندگی خراب نہ ہو جائے۔ اسی لیے میں آدھی رات کو وہاں سے بھاگ کر اس شہر میں آ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرا رشتہ کسی زانی یا جواری سے کریں۔ وہ 40-50 سال کا ہوتا تو مسئلہ نہیں تھا، مگر وہ ایک گھٹیا شخص تھا جس کے لیے عورت صرف بستر کا سامان تھی۔ بتائیں میں کیا کرتی؟ مجھے وہاں سے بھاگ کر ہی آنا تھا، اور میں ڈر گئی تھی کہ کہیں آپ میری سچائی جاننے کے بعد مجھے گھر سے نہ نکال دیں، اسی لیے میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ تینوں بھائی بس اسے دیکھ رہے تھے۔ شاویز نے تو خود ہی رجا سے اس لہجے میں بات کی تھی تاکہ رجا یہ محسوس نہ کرے کہ ابرش نے ان لوگوں کو کچھ نہیں بتایا۔ رونے کی ضرورت نہیں گڑیا، ہم ہیں نا تمہارے دونوں بھائی، تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر تم غلط بھی ہوتی تب بھی ہم تمہیں کبھی غلط نہ کہتے، پھر بھی تم ہمارے گھر کی عزت ہی رہتی، فکر مت کرو۔ نہ ہی وہ رجا اور نہ ہی اس کے والدین تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ۔ شاویز اور شہروز نے اسے حوصلہ دیا۔ ذوحان نے نفی میں سر ہلاتے اس کے پاس بیٹھتے اسے اپنے حصار میں لیا تو اس کے سینے سے لپٹی کھل کر روئی۔ آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا ذوحان؟ اس نے بے بسی سے ذوحان سے پوچھا۔ کبھی بھی نہیں ذوحان کی جان، محبت کرتا ہوں تم سے۔ ذوحان نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور ابرش کو لگا جیسے وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہے، اور اسے حیرت ان والدین پر ہوئی جنہوں نے اپنے بیٹوں کی اتنی اچھی تربیت کی۔ وہ تینوں اتنے بہترین مرد تھے۔ رجا کے اس دن وہاں سے جانے کے بعد اس نے کوشش کی تھی اپنے والدین کو ساتھ لے کر ابرش کو وہاں سے باہر نکال سکے، مگر جتنا ذوحان امیر تھا اور جتنے اس کے کانٹیکٹس سے،
وہ لوگ زوہان کو دھمکی تک نہیں دے سکے۔ زوہان نے انہیں صاف کہہ دیا اگر ان لوگوں نے ابرش کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ اس بات کی تسلی ضرور کرے گا کہ ان سب کی ساری زندگی جیل میں گزرے، اور بس اس کے بعد ان لوگوں نے کبھی بھی ابرش کو تنگ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ارجا کو بھی جتنی بار زوہان سے دھتکار مل چکی تھی اس نے خود ہی زوہان کا پیچھا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اسے کبھی بھی زوہان نہیں ملنے والا، کیونکہ محبت چاہت یک طرفہ ہو یا دو طرفہ صرف انہیں ملتی ہے جن کی قسمت میں ہو، جن کے مقدر میں ہو۔